السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج میر تقی میر کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا پہلا شعر ہے: بیتاب جی کو دیکھا، دل کو کباب دیکھا، جیتے رہے تھے کیوں ہم جو یہ عذاب دیکھا۔ جی کہتے ہیں دل کو، بیتاب کہتے ہیں بے چین رہنے کو۔ اب دل کو کباب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کا دل کباب کی طرح جل گیا تھا۔ یعنی آپ نے کباب دیکھا ہوگا کہ وہ سیخوں پر بھونتا رہتا ہے اور جلتا رہتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک زندہ رہے ہم نے یہ عذاب ہی دیکھا۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ یعنی ہم یہ عذاب دیکھنے کے لیے کیوں جیت رہے، اور یہ کہ جب ہم نے ایسے ایسے عذاب دیکھے تو تعجب ہے کہ ہم زندہ کس طرح رہے، ہم کیوں جیتے رہے جو ہم نے ایسے ایسے عذاب دیکھے۔ تو اس کے کئی معنی آپ کر سکتے ہیں۔ شعر جو ہے اس میں کوئی بہت گہرا فلسفہ نہیں ہے، جو یا الفاظ سے میر نہیں کھیلے، تو بس اس کا اتنا ہی مطلب ہماری دانست میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: آباد جس میں تجھ کو دیکھا تھا ایک مدت، اس دل کی مملکت کو اب ہم نے خراب دیکھا۔ معذرت چاہتا ہوں، آباد جس میں تجھ کو دیکھا تھا ایک مدت، اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا۔ مملکت تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، بادشاہی کو کہتے ہیں یا ملک کو کہتے ہیں، لیکن ذرا ملک اور مملکت میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مملکت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس پر ایک بادشاہ کی حکمرانی ہو تو صحیح معنوں میں اس کو مملکت کہا جا سکتا ہے۔ اب شعر میں ایک تھوڑا سا ابہام ہے۔ ابہام یہ ہے کہ معشوق ایک مدت سے دل میں آباد تھا، یعنی اس نے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اب دل ویران ہے، یعنی معشوق دل سے نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب دل میں معشوق کی محبت نہیں رہی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معشوق نے دل میں گھر بنا کر دل کو برباد کر دیا۔ جب دل برباد ہو گیا تو معشوق بھی اس میں نہیں رہا، مطلب معشوق نے مجھے چھوڑ دیا یا میرے دل میں عشق کا حوصلہ ہی نہیں رہا۔ یہ دونوں باتیں کی جا سکتی ہیں شعر کا مطلب کرتے وقت۔ جس اور اس سے یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کے دل کی بات ہو رہی ہے، اور دل کی سخت جانی کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ دل ایک مدت تک آباد رہا اور اب ویران ہو گیا۔ شعر ہے کہ لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا۔ اب دیکھیے کہ میر کی جو عشقیہ شاعری ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں عاشق، وہ جو صفات عاشق کی بتائی گئی ہیں اکثر شعراء کے ہاں ملتی ہیں تو میر کے ہاں بھی ملتی ہے۔ نہیں، وہ جفا کش بھی ہے، اسے وحشت بھی ہوتی ہے، آوارہ گردی بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، پریشان بھی ہے، بدنامی بھی ہوتی ہے، زخم بھی اس کو لگتے ہیں، کہیں کہیں وہ مارا بھی جاتا ہے۔ تو ایسا تو نظر آتا ہی ہے، لیکن جگہ جگہ وہ ایک عام آدمی بھی نظر آتا ہے، یعنی ایک ایسا آدمی جو شاعری کی جو ابھی ہم نے اوپر آپ کو بتائی ہیں، جو روایتی اور خیالی عاشق کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، تو وہ اس کے لیے بجائے ایسا لگتا ہے کہ کسی ناول کا کردار ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عاشق کی شخصیت یا اس کے حالات اس کی ذہنی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی اور شخص شعر کے متکلم کا کام کرتا ہے، یعنی اس میں مخاطب کوئی اور ہوتا ہے۔ اس طرح افسانوی کردار نگاری کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یعنی ڈرامائی کردار نگاری حاصل ہوتا ہے، تو اس خصوصیت میں میر کا کوئی حریف نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی انفرادیت ہے جو کہ ڈھونڈے سے بھی کہیں دوسرے شاعروں میں نہیں ملتی۔ اور یہ شعر جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا، اس میں یہ خوبی پوری طرح دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اس شعر میں یہ تمام اشارے موجود ہیں کہ دو شخص آپس میں باتیں کر رہے ہیں،
عاشق تھکا ہارا سو رہا ہے، اچانک گفتگو کے دوران معشوق کا نام کسی کی زبان پر آتا ہے اور عاشق چونک کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس چونکنے پر جو رد عمل ہے وہ بھی انتہائی سچا لگتا ہے۔ گفتگو کرنے والے سمجھتے ہیں یا شاید وہ ایک قسم کے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں، یعنی معلوم ہے اور ظاہر نہیں کرتے کہ عاشق نے کوئی پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ اور دوسرے مصرے میں تو یہ پورا ایک مکالمہ ہے اور اس کی ضرور داد دینی چاہیے۔ اور پھر یعنی اس کے معنوی اشارے دیکھیے کہ عاشق کی نیند کچی ہے، نیند میں بھی اسے معشوق کا خیال رہتا ہے۔ عاشق کی زندگی کسی ڈرا دینے والے خواب کی طرح ہے، وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا۔ بہت اچھا شعر کہا ہے۔ عاشق کے کردار کی افسانوی ڈرامائیت کے لیے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ معشوق کا نام خود میر کی زبان پر سوتے میں آیا ہو اور نام لیتے ہی ان کی نیند ٹوٹ گئی، تو ایسی صورت میں مکالمے کی ایک نئی صورت پیدا ہوتی ہے کہ شاعر خود کو ایک غیر شخص فرض کرتا ہے، یعنی کہ میر کوئی دوسرا آدمی ہے۔ تو خواتین حضرات، میر تقی میر کی غزل کے یہ منتخب اشعار تھے 3 جن کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کی خدمتیں پیش کی۔ اس میں خیر کیسا مشکل لفظ تھا بھی نہیں، لیکن ہم نے اس کے شعروں کے مطلب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو امید ہے کہ جب آپ یہ آئندہ کبھی غزل پڑھیں گے اور جو ہم نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے اس کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ غزل انشاءاللہ ضرور آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمیں آپ سے چلتے چلتے ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہمارے دوست یہ ویڈیوز پوری نہیں دیکھتے، وہ اس کو سکپ کر کے اور آگے کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ میر جیسے شاعر کی جو ہم یہاں تشریح کرتے ہیں وہ پوری دیکھ سکیں تو آپ ان ویڈیوز کو نہ دیکھا کریں، کیونکہ یہ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہیں جو میر تقی میر یا غالب یا اسی طرح کے جو دوسرے اساتذہ ہیں ان کے کلام سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیوز جب تک آپ پوری نہیں دیکھیں گے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کسی استاد کے لیکچر کا شروع کا حصہ سنیں، پھر اٹھ کر باہر چلے جائیں، کینٹین میں جائیں، چائے وائے پئیں اور پھر آخری 5 منٹ آ کر سن لیں، تو آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کو سننی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ یہ ویڈیوز پوری دیکھا کریں اور جو ہم باتیں کرتے ہیں ان کو پورا سنا کریں، ورنہ تکلف نہ کریں، آپ کا وقت ہی خراب ہوگا۔ تو اب اجازت دیجیے، میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور موقع پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔